یہ رانا صاحب اب یہ 24 کے بعد 25 بھی آنی ہے، آف کورس کچھ تو ہوگا، یا تو خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے اور واقعی وہ لوگ اتنے لے آئیں گے کہ آپ کو دباؤ کے ذریعے سے ان کو چھوڑنا پڑے یا واٹ ایور، جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی، یا پھر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے بات کریں گے، ہم صبح جو ملاقات ہوئی اس میں بھی کہا گیا کہ بات ہوگی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے اور زور دے کے کہا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، تو پھر حکومت کہاں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کا خیال ہے کہ عوام الناس نکلے گی اور ان کے لیے نکلے گی۔ دیکھیں، عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزگار ہے، معیشت ہے۔ معیشت جو ہے وہ بالکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے اور سمت جو ہے اچھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کی شرح نیچے آ رہی ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے، ریزرو بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری کارکردگی حکومت کی ہے، اور اس دوران آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا کیا عمل رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، وہاں دھرنے دیے۔ جب بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ملک کی ساکھ خراب کی، چاہے ایس سی او تھا تو آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا پوری قوم کو۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کے لیے عوام نکلے گی، عوام نہیں نکلنے والی۔ عوام بڑی باشعور ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہتری ہے۔ اب نکلے گا کون؟ جن کو یہ زبردستی بلیک میل کر کے، جو سیاسی ان کے کارکن ہیں، جن کو ٹکٹ کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اب آ جائیں کہ بات چیت کے اوپر آپ کا سوال تھا کہ بات چیت، دیکھیں بات چیت تو 26ویں ترمیم میں بھی ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی پی ٹی آئی انگیج تھی، لیکن اس کے بعد بات چیت کا جو قالین تھا وہ کس نے کھینچا؟ خان صاحب نے کھینچا۔ بات چیت تو اس سے پہلے بھی درجنوں دفعہ پی ٹی آئی سے ہوتی رہی ہے اور قالین جو ہے اینڈ میں خان صاحب کھینچتے ہیں۔ دیکھیں، بات چیت تو حکومت کو پریشانی نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اگر لوگ آ گئے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اتنے بڑے جمع غفیر کو لے کے اور آپ کو کہیں بٹھانا بھی پڑا تو آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا اور کوئی دباؤ آپ کے اوپر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ عوام کیوں نہیں نکلے گی، عوام کے مسائل کیا ہیں، اور انہوں نے جو ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ معیشت نہ چلے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ ابھی یہ لے کے آ رہے ہیں 24 کو، تو 2 4 5 کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائیں، کوئی لاشیں گر جائیں، تاکہ اس کے اوپر یہ چیز سیاست کر سکیں۔ تو یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ دیکھیں، یہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، جس طرح معیشت بہتر ہو رہی ہے ہمارے نزدیک۔ ابھی آرمی چیف کے ٹکرز چل رہے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا رستہ روکے گا ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ آج ایپیکس کمیٹی کا آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو لے لیں۔ دیکھیں، عزم استحکام کی بات کر لیں۔ ہم نے کہا عزم استحکام کو آگے لے کے جانا چاہیے، تو اس کے اوپر انہوں نے سیاست کرنا شروع کر دی۔ جو پرو پاکستان ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ رکاوٹ اور سیاست کو اندر گھسیڑے، تو دیکھیں بات چیت کہاں ہوگی؟ میں آتی ہوں آپ کے پاس، شعیب صاحب بات مجھے مکمل کر لینے دیں۔ بات چیت ان کی جو مانگیں ہیں، اب وہ بات چیت والی مانگیں ہیں۔ ہم بات چیت کرنے کے لیے، آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہونی چاہیے بات چیت۔ تو کیا ان کی مانگیں؟ وہ کہہ رہے 26ویں ترمیم ہمیں منظور نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے نہیں ہے منظور۔ ان کے کہنے سے تو منظور نامنظور نہیں ہوگی نا۔ ایک اگر پارلیمنٹ کی 2/3 نے اگر اس کو اپروو کیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ اس کو واپس لے لو؟ بھئی آپ اس کی مشاورت میں شامل تھے، تجاویز آپ دے رہے تھے، جب ہو گئی تو اب آپ کہتے ہیں اس کو واپس لے لو، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اب اگر کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، تو وہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہی تو آپ لوگ کہا کرتے تھے 18 کے الیکشن کے بعد، اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ہم نے تو آخری کال نہیں دی تھی۔ ہم نے تو جو ہے وہ یہ جلاؤ گھراؤ اسلام آباد میں نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو پیٹرول بم نہیں مارے تھے۔ ہم نے تو 9 مئی کے واقعات نہیں کیے تھے نا۔ تو فرق یہ تھا، ہم پرامن تھے۔ یہ آپ کے سامنے کہ کفن باندھ کے آنا چاہتے ہیں، یہ جو ہے وہ جنازوں کی تیاری کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے ورکرز کو پمپ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس ملک میں ہو تاکہ چیزیں جو ہے وہ اور خرابی کی طرف جائیں۔ تو یہ فرق ہے نا۔ تو ہمارا دیکھیں، انہوں نے کنٹینرز کی بات کی۔ دیکھیں کیوں کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں؟ نہیں ہے اچھا عمل کنٹینر لگانا، اس میں تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں۔ لیکن اگر جب یہ آ رہے ہوں، کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو جائے، تو کس کے اوپر الزام آئے گا؟ کس کی جو ہے وہ پروجیکشن خراب ہوگی؟ تو حکومت نے تو پریکاشنز اپنی لینی ہے۔ کے اندر بھی بہت ساری دہشت گردی کے واقعات کو روکا گیا ہے۔ شعیب صاحب آپ کمنٹ کر دیں پھر